اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ رات کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے تو کیا جانا نہیں وہ جو لوگ ایمان لائے کہ اگر اللہ چاہتا ضرور ہدایت دیتا تمام لوگوں کو، اور ہمیشہ جنہوں نے کفر کی آہ لگتی رہی ہے ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے کارستانیاں کی، کوئی آفت یا اترتی رہی نزدیکی ان کے گھر سے، یہاں تک کہ آئے اللہ کا وعدہ۔ بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا وعدے کے، اور بے شک مذاق اڑایا جا چکا رسولوں کا آپ سے پہلے، تو میں نے مہلت دی ان کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے پکڑا ان کو، تو کیسا تھا میرا پکڑنا۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا۔ یائس کے بنیادی معنی ہیں ایک مایوسی، یعنی ایک ایسا دکھ جو کہ انسان جو چیز حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔ یا خطاب ایمان والوں سے ہے، ان مبلغین سے ہے جو اسلام کی تبلیغ میں اپنی پوری کوشش لگانے کے بعد اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مبلغین اسلام کی تبلیغ سے مایوس ہو جائیں، یا اللہ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ حقیقت میں اللہ سب کو ہدایت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہدایت ایک منزل ہے، ہدایت جہاں منزل ہے وہاں آزمائش بھی ہے۔ جب انسان اپنے اندر ہدایت کی طلب کو محسوس کرتا ہے تو وہ ہدایت کو ڈھونڈتا ہے، اور اللہ اس کو ہدایت تک پہنچاتا ہے۔ اور جو ہدایت کی طلب نہیں رکھتا، اللہ اس تک بھی ہدایت کو پہنچاتا ہے۔ جب ہدایت انسان کے پاس خود آتی ہے اس صورت میں ہدایت اس کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لیے مومنین کی تبلیغ ہی کفار کے لیے حجت ثابت ہوتی ہے۔ جب تبلیغ کا فریضہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون ہدایت کو پانا چاہتا ہے اور کون کفر پہ رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے تبلیغ ایک امر لازم ہے۔ مومنین کی تبلیغ کے نتیجے میں دنیا میں انقلابات آتے ہیں۔ جس طرح کائنات اپنے طور پر پلٹے کھاتی ہے اور اس سے بے خبر رہتی ہے کہ وہ انسان کی غذا بننے جا رہی ہے، یہی حال زمانے کا ہے۔ زمانہ بدلتا ہے اور ہر انقلاب زمانے کو اللہ والوں پر، مومنین کے قدموں پر لاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کفار کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ۔ وہ اپنی صنعت کاری پر، اپنی مادی ترقی پر غرور اور تکبر میں رہتے ہیں۔ قاریہ قاریہ کہتے ہیں کسی شے کا ایک دوسرے پہ گرنا یا ٹکرانا۔ قرآن کریم میں القاریہ ایک مخصوص واقعے کو کہا گیا ہے جس میں باطل وجود ایک دوسرے پہ ٹکراتے ہیں۔ ایک بڑی تباہی اس سے مراد ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ قوم عاد اور سمود کو القاریہ سے ڈرایا گیا۔ کذبت سمود و عاد بالقاریہ، لیکن قوم عاد اور سمود نے اس کا تکذیب کی، اس کو جھوٹا جانا۔ قوم عاد کی مثل اور قوم سمود کی مثل قوم آج بھی دنیا میں آباد ہیں، جن کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔
قوم عاد کی نشانی کہ وہ دنیا کی سب سے مغرور قوم تھی، اور قوم سمود کی نشانی شریر بدمست قوم تھی۔ ان کی صنعت کاری کے سبب القاریہ واقعہ ہوئی۔ آج بھی دنیا میں مغرور اور شریر قومیں موجود ہیں۔ ان کی صنعت کاری کی بدولت وہ ایٹمی ہتھیار تیار کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں جو بربادی اور تباہی آئے گی وہی القاریہ کہلائے گی۔ آج تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ماضی کی قومیں بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی ہوئی تھی، جیسے عاد و سمود، لیکن ان کے اپنے اعمال کی بدولت ہی وہ گہرے گئے اور ان کی ٹیکنالوجی ہی ان کی بربادی اور تباہی کا سبب بن گئی۔ حتی یادی وعد اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ غلبہ اسلام کا ہے۔ دنیا کی مغرور اور شریر قومیں اپنے انجام کو پہنچتی ہیں اور اسلام اپنی قوت سے ان پر غالب آ کر رہتا ہے۔ وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ رسولوں کے استہزاء، مسخرہ پن، مستی مغرور اور شریر لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی بڑی غیرت ہے۔ اللہ اپنی بے توری کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ جب بے توری ہوتی ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کا حساب لے کر چھوڑتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں آخر، تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات۔ میخانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔